سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے یہ ہم یوم جشن آزادی کے سلسلے سے ہم یہ پروگرام آج لے کے آئے ہیں پیغام ٹی وی کی طرف سے، اور سب سے پہلے میں تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس لیے کہ دیکھیں یہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. لیکن ملک کے ساتھ آزادی جڑی ہوئی، اس کی نعمت بہت بہت عظیم نعمت ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے دیکھیں، جب ہم نے یہ جو ہمارا پروگرام ہے استحکام پاکستان کے نام سے یہ پروگرام ہے، اور اس میں جنرلی جو جشن آزادی کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر وقت تاریخی پہلوؤں پہ اور بزرگوں کی قربانیوں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے. ہم اس سے ہٹ کے تھوڑے دوسرے اسپیکٹس کو بھی ڈسکس کریں گے جس سے آگاہی لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں ہمارے بہت ہی تجربہ کار معزز و محترم مہمانوں کو مدعو کیا ہے ہم نے، جن کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. سب سے پہلے جناب شیخ عبدالمالک مجاہد صاحب، جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں دارالسلام پبلشرز کے، اور یہ پیغام ٹی وی کے وائس چیئرمین ہیں، اور ماشاءاللہ متعدد کتابوں کے آتھر ہیں، اور خاص طور سے ان کی کتابیں سیرت پہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور سیرت صحابہ پہ، جن کو بہت پذیرائی ملی ہے ان کتابوں پہ. مجاہد صاحب، تھینک یو فار کمنگ ٹو دا شو. بہت شکریہ تاج، بہت شکریہ. اور اس کے بعد جناب ندیم بھٹی صاحب، ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب، جو پاکستانی معیشت پہ گہری نظر رکھتے ہیں. سعودی عرب میں یہاں پہ ایک منسٹری میں ایز این ایڈوائزر کام کر رہے ہیں. آسٹریلیا کے اندر یونیورسٹی میں تدریس سے منسلک رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں. کینیڈا میں انہوں نے 10 سال قیام کیا ہے. یہاں پہ ان سے ہم پاکستان کی معیشت کے بارے میں جانیں گے. اینڈ ندیم صاحب، تھینکس فار کمنگ ٹو دا شو. تھینک یو. ہمارے تیسرے مہمان ہیں فیصل علوی صاحب. فیصل علوی صاحب 20 سال سے زیادہ عرصے سے سعودی عرب میں مقیم ہیں، بہت ایکٹیو ہیں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے میں. اگر کوئی بھی پاکستانی کمیونٹی کا مسئلہ ہو، اس کو سفارت خانے تک پہنچانے میں اور پاکستانی حکام تک پہنچانے میں بہت ایکٹیولی پرسو کرتے ہیں، اور بدلتے ہوئے حالات سے انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو لوگ ان کو اپروچ کرتے ہیں. فیصل بھائی، تھینکس فار کمنگ ٹو دا شو. دیکھیں تھوڑا سا بفور گوئنگ ٹو مجاہد صاحب فار دا کوشچن، آئی ول جسٹ ٹرائی ٹو سے سم تھنگ کہ دیکھیں اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا وسائل سے اور بے انتہا یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بڑے ٹیلنٹ سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں ایک PwC نے کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ شائع کی تھی، اس میں اس نے کہا تھا کہ 2030 تک پاکستانی معیشت دنیا کی طاقتور معیشتوں میں شامل ہوگی. لیکن اسی طرح پاکستان آبادی کی لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے، لیکن اس کی جو سب سے اچھی بات ہے کہ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ دنیا کی نوجوان ترین آبادی میں شمار ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 86% حصہ 30 سال یا اس سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے. اسی طرح ایک گلوبل پاور کی ایک رپورٹ ہے، گلوبل فائر پاور کی ایک رپورٹ ہے، جس میں انہوں نے 140 ممالک کے جو دفاعی اسٹرنگتھ ہے یا ملٹری کی جو قوت ہے اس کو انہوں نے انالائز کیا، اور اس میں پاکستان کو انہوں نے ٹاپ 10 ملٹری پاور یا دفاعی صلاحیت رکھنے والے ملکوں میں شمار کیا ہے. اسی طرح جو ہے کہ ایک تنظیم ہے یورپین بزنس ایڈمنسٹریشن، اس نے دنیا کے 125 ممالک کے لوگوں کے انٹیلیجنس لیول کو ایسس کیا، اور اس نے پاکستان کی رینکنگ 4تھے نمبر پر رکھی. یعنی کہ پاکستان کے لوگوں کی انٹیلیجنس کا لیول 125 ممالک میں 4تھے نمبر پہ. دیکھیں اسی طرح پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے. دیکھیں اس طرح ایک لمبی لسٹ ہے، فہرست ہے، جس سے عکاسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ٹیلنٹ، کتنے ریسورسز سے ہمیں نوازا ہے. اور
اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک سوال بھی ہے جو مجاہد صاحب سے میں بھی کروں گا کہ ان سب چیزوں کے باوجود ہمیں جو ہمارے جو اخلاقی اقدار ہیں، یا ہماری انڈیویجول ہمارے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے وہ کیوں نہیں آ رہی؟ دیٹ ول بی مائی نیکسٹ کوشچن. لیکن پہلا کوشچن مجاہد صاحب میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا سر کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور شاید ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور جس طریقے سے یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، جتنی قربانیوں سے حاصل کیا گیا، میں چاہوں گا اس پہ آپ پلیز اس پہ روشنی ڈالیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تاج میں پیغام ٹی وی کا شکر گزار ہوں، اور آج کی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے، آج پروگرام استحکام پاکستان کے حوالے سے ہے. میں پوری قوم کو، پاکستانی قوم کو 74th یہ ہمارا بنتا ہے یوم آزادی، مبارکباد دینا چاہوں گا اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ اس کو پتہ چلتا ہے جس کو یہ میسر ہے. جس کو میسر نہیں اس سے جا کے پوچھیں کہ آزادی کیا ہے. میں اس موقع پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرا ایک دوست ہے فلسطینی، ابو بسام، بڑا قریبی میرا دوست ہے، بڑا قابل، بڑا ذہین، فطین، ماشاءاللہ لمبے قد کا. عربی تو خیر اس کی مادری زبان ہے، انگلش زبان بڑی اچھی ہے. میری اس کے ساتھ برسوں سے دوستی ہے. جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کے بالکل ساتھ چاڈ کا سفارت خانہ ہے، اور چاڈ یہ دنیا کا غریب ترین ملکوں میں سے ہے. اچھا، چاڈ کا جو سفیر تھا وہ بھی ہماری مسجد میں نماز پڑھتا تھا، تو ہماری اس کے ساتھ آپس میں یاری دوستی ہو گئی. اس نے ہمیں وزٹ کیا، ہم نے اس کو وزٹ کیا، بڑے اچھے تعلقات، روزانہ ہی تقریباً ملاقات ہوتی تھی. ایک دن ابو بسام مجھے کہنے لگا، عبد المالک، یہ سفیر چاڈ کا سفیر تمہارا بڑا اچھا تعلق آ رہا ہے، دوست ہے، میں ان کو $10,000 ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہوں. تم ایسا کرو، میری سفارش کرو کہ یہ مجھے چاڈ کا پاسپورٹ دے دیں. میں نے کہا، ابو بسام کیا بات کر رہے ہو، تمہیں چاڈ کا پاسپورٹ چاہیے؟ کہنے لگا، عبد المالک، میری شناخت کوئی نہیں ہے، میرا تعلق فلسطین سے ہے، میرے پاس پاسپورٹ کوئی نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک وثیقہ ہے، ایک پیپر ہوتا ہے جس سے میں ڈاکومنٹ ہے جس سے میں سفر کرتا ہوں دنیا کا. میں اپنی شناخت چاہتا ہوں، مجھے ایک پاسپورٹ مل جائے. چلو سفیر کے پاس چلتے ہیں. تاج صاحب، میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں، یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، اور میں اس موقع پہ یہ بات کہوں گا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہمارے اوپر جو کرم ہیں، فضل ہیں، ان میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا احسان پاکستان کی صورت میں ہے. ایک آزاد ملک، خداداد ملک، اور وہ ملک جس کے لیے ہم یہ کہیں گے قائد اعظم رحمہ اللہ، علامہ اقبال، اور ایک پوری فوج ہے علماء کرام کی، بیوروکریٹس کی، ہمارے پڑھے لکھے، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں، بے پناہ قربانیوں کے بعد پاکستان ملا. اب اس آزادی کی حفاظت کرنا، اس کا تحفظ کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب پاکستان کو مضبوط بنانا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس سے بھائی ہمارے بچوں کو مستقبل محفوظ ہوتا ہے. اس لیے تاج، آزادی حاصل ہونا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا اور اس کو ہمیشہ اور اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا بھی کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں زندہ باد. زندہ باد کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ ہمیشہ تا قیامت آباد رہے، اور انشاءاللہ پاکستان آباد رہنے کے لیے بنا ہے، آباد رہے گا، اور ہم اس کے لیے اپنی تگودو، اپنی کوشش، اپنی توانائیاں وہ صرف کرتے رہیں. بالکل، تھینک یو. مجھے بالکل صحیح کہا آپ نے مجاہد صاحب کہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس نعمت کو سمجھیں، آزادی کی جو نعمت ہے. مجاہد صاحب نے بہت اچھی مثال دی. اچھا، میں دوسرے سوال کی طرف آؤں گا مجاہد صاحب کہ اتنا ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود، اتنے وسائل ہونے کے باوجود ہم دنیا میں اپنا وہ مقام بنا نہیں پا رہے، اور خاص طور سے ہمارے جو اخلاقی اقدار ہیں وہ امپروو نہیں ہو پا رہے. دیکھیں نا، اس لیے کہ ترقی کرنے کے لیے، قوم کو بڑا ہونے کے لیے اخلاقی اقدار میں امپروومنٹ آنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو سر، ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں.
جنہوں نے 13 سال کے عرصے میں پورے جزیرہ نما عرب کی حالت تبدیل کر دی تھی، جہاں پہ اتنی زبردست قسم کی پسماندگی اور جاہلیت تھی، اس کے باوجود ہم اپنے معاشرے میں اپنے اقدار میں تبدیلی کیوں نہیں لا پا رہے، اور کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے سر؟ کیا چیز ہے جو کرنے کی ضرورت ہے؟ تاج ویسے تو یہ سوال بہت یعنی لمبی بحث کا، لیکن مختصر ترین جو بات ہے وہ یہ ہے، اپنے اداروں کو مضبوط کیجیے اور وہ ادارے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ جو ادارے کی اپنی ذمہ داری ہے اس کے باہر نہ جائے۔ جی اصل میں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں، باقی سب کے سب غلط ہیں، اور پھر وہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس کو بھی غلط، اس کو بھی غلط، اس کو بھی غلط۔ اور یہ بھی ایک بات ہے، دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف نہ کرنا۔ میرے نزدیک، اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اپنائی اور جو کامیابیاں حاصل کیں، اس کا ایک سبب یہ بھی تھا، آپ نے اپنے صحابہ سے وہ کام لیا جس کی وہ اہلیت رکھتے تھے۔ پاکستان کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑے بڑے لوگ قابل موجود ہیں، ایک تو ان کی صلاحیتوں کا اعتراف، اور دوسرا ان سے وہ کام لینا اور ان کو یہ احساس دلانا کہ آپ عام آدمی نہیں ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے ان کو مضبوط کریں، ان کو کام کرنے کا موقع دیں۔ خاص طور سے امپلیمنٹیشن آف رول آف لا، جی ہاں، مطلب لا کی امپلیمنٹیشن سب کے لیے۔ بالکل، اصل میں وہ چھوٹے بڑے کا جو ہے نا کہ بڑے کے لیے اور قانون، چھوٹے کے لیے اور قانون، یہ تباہی۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ مینشن ضرور کروں گا، ہمارا یہ ایک عام طور پر احساس کمپنی کے اندر ہے کہ جی یورپ والے وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، وہ بڑے قابل ہیں، وہ بڑے ایماندار ہیں۔ اس سے میں سلائٹلی اختلاف کروں گا۔ ہم نے دیکھا کہ بددیانتی وہاں پر بھی ہے، جب ان کو موقع ملتا ہے وہ بھی بددیانتی کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پچھلے دنوں جو فرانس کا پرائم منسٹر تھا اس کے اوپر کیا مقدمہ نہیں بنا ہے؟ جو بڑے بڑے لوگ ہیں آپ تو سمجھتے ہیں کہ کیا نہیں ہوتا، ہمیں علم میں ہے۔ افغانستان کے اندر یہ جو انہوں نے اربوں ڈالر وہ صرف کیے ہیں، اس کے کتنی پرسنٹیج وہاں پہ خرچ ہوئی اور کتنی جو ہے وہ ان کی جیبوں کے اندر گئی، یہ ساری باتیں۔ اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، وہ بدقسمتی محکوم، چونکہ محکوم رہے ہیں تھوڑا سا۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بات بتاؤں گا، مسلمانوں نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی ہے 1000 سال تک تقریباً، کم و بیش سارا عرصہ۔ اس لیے میں اپنی قوم کو چھوٹا نہیں سمجھتا، میں اپنی قوم کو بہت گریٹ سمجھتا ہوں۔ صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے قیادت کا۔ قیادت اگر عوام سے، لوگوں سے کام لے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے۔ اوکے، تھینک یو۔ تو کنکلوڈنگ دس، آئی تھنک ایک جو کی فیکٹر ہے وہ امپلیمنٹیشن آف لا ہے سب کے لیے، اینڈ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن دس از اے کی فیکٹر، اس کے بعد لوگوں میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جیسا ول کم بیک آن دس ٹو لیٹر، دوبارہ آئیں گے۔ اب ندیم بٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں، معیشت پہ بات کرتے ہیں۔ ندیم صاحب، پاکستان کی آبادی دنیا کے نوجوان ترین آبادی، 64% لوگ، 220 ملین میں سے 64% لوگ جو ہیں وہ 30 سال سے کم عمر کے ہیں، اور اس قسم کی آبادی کسی بھی معیشت کے لیے، گروتھ کے لیے انجن کا کام کرتی ہے۔ تو اس میں ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا ابھی جو پاکستان کی حالت ہے، اس میں پاکستان کی اکانومی کا کتنا کردار ہے اس کے اندر؟ میں اگر مجاز صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں تو جو مورالٹیز کی بات ہم کر رہے ہیں، اخلاقیات کی، اس میں بھی اکانومی کا ایک بڑا رول ہے۔ ہم اکنامکلی ویک ہونے کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم کمزور ہے، ہمارا لیگل سسٹم کمزور ہے، ہمارا وکیل کمزور ہے، پروفیسر کمزور ہے، لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، الٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، اور پاورٹی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے یہ کرپشن اور کرائم کی طرف لے کے جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا ہمارا جو پورا فیبرک ہے مورالٹیز کا وہ کلیپس ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا، چاہے وہ اخلاقی ہو، قانونی ہو، اداروں کی اسٹرینتھ کی جیسے بات کی گئی، اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اکنامکلی اسٹیبل ہوں، اور ہمارا اکنامکلی ویک ہو جانا ایک بہت بڑی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، انٹرنیشنل باڈیز جو ہیں وہ ایڈوانٹیج لیتی ہیں، اور ان سے ہم مرعوب ہوتے ہیں کیونکہ ہم غریب ہوتے ہیں،
اور ان کے لائف سٹائل کو, ان کے مینرز کو ہم فالو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور اس سے ہمارا انفیریئرٹی کمپلیکس بھی بڑھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی جو ہے اس کا بہت ڈیپ رول ہے پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کے سارے سسٹمز کو ان آرڈر لانے کے لیے جو کہ ویک ہے. اچھا, اب ایک کویشچن ہمیشہ بنتا ہے کہ کیا ہم جو اکنامکلی ویک ہیں ہم ویک ہی رہیں گے, یا کبھی ہوگا کہ ہم اس سے باہر نکل آئیں کبھی؟ تو اس لیے میں جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے بتانا چاہوں گا, اور اس پر جیسے آپ نے کہا کہ نوجوان بہت بڑی تعداد میں آپ کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک بہت بڑی ہوپ ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ ہم بہتر ہو کے نکلیں گے, اور وہ کیسے نکلیں گے اس کی بات بھی ہم کریں گے ابھی. آپ نے جیسے PwC کی بات کی کہ PwC نے کہا کہ 2030 میں ہم 20th اکانومی آف دا ورلڈ ہوں گے, یعنی 20th اکانومی آف دا ورلڈ ہوگا. اور ورلڈ اکنامک ریویو نے بھی کہا کہ یہ 20th, انہوں نے بھی وہی کہا کہ 2030 میں ہم. اسی طرح آپ نے فچ ریٹنگ نے پاکستان کی ریٹنگ کو ابھی انکریز کر کے B میں کیا ہے. تو وی آر ہوپ فار آل انٹرنیشنل ایجنسیز ہو آر اتھینٹک ان دیئر سینگز. ان کی نظر میں ہماری ہوپ ہے کہ ہم فیوچر ہمارا برائٹ ہے. اچھا, اب ہم تھوڑا پاس میں اگر جائیں تو 60 ٹو ارلی 70s کا ہمارا جو ٹائم تھا پاکستان کا, وہ بڑا برائٹ رہا ہے ایکچولی. اور پاکستان جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں اور ایون ایسٹ ایشیا کے بہت سارے کنٹریز سے ہماری اکانومی اسٹرانگ تھی, اور ہم بڑی تیزی سے گرو کر رہے تھے, وچ پرووز کہ وی کین گرو, وچ پرووز کہ وی کین بی اسٹرانگر. اور اس کے بعد ہمارے سسٹم کلیپس ہوئے کہیں نہ کہیں آ کے, جیسے مجاز صاحب نے بات کی کہ ہمارے سسٹم کہیں کلیپس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ویک ہوئے ہیں. تو جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ان سسٹم کو اگر ریپیئر کریں تو ہمارا فیوچر برائٹ ہے. اچھا, اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں بہت ساری چیزیں بدلی ہیں پچھلے کچھ سالوں سے. پاکستان میں بہت سارے جو اکنامک فرنٹ پہ چیزیں آئی ہیں, چینج ہوئی ہیں. ہمارا بینکنگ سسٹم کلیپس بیٹر ہوا ہے. ہمارا SME بہت ایڈوانس ہوا ہے, جو کہ کسی بھی ملک کی اکانومی میں بہت بڑا جس کا رول ہوتا ہے. 90% اکانومی کو گیئر کر رہا ہوتا ہے SME. ہمارا SME بہت ویک تھا, اور ہمارے ہاں رواج تھا کہ نوکری لینی ہے اور نوکری لینے کے لیے پڑھنا ہے. لیکن اب یہ ٹرینڈ بنا ہے کہ نہیں, ہم نے کاروبار کرنا ہے. جو انٹرپرینورشپ کا ٹرینڈ اب امرج ہوا ہے پاکستان میں, یہ پہلے نہیں تھا. تو اس سے بہت ساری ہوپس نکلی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکسپورٹ بہت بڑا ہمارا سورس تھا ہماری اکانومی کو اسٹرانگ رکھنے کا. ندیم صاحب, ول کم بیک ٹو, اب آپ اسٹیپس یا میجرز کی بات کر رہے ہیں کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے اکنامی کو رائٹ ٹریک پہ ڈالنے کے لیے. ول کم ٹو دیٹ. تو لیکن کنکلوڈنگ دا فرسٹ پوائنٹ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کا, معیشت کا ڈیفینیٹلی بہت رول ہے ملک کی کنڈیشن پہ. اس سے ادارے بھی کمزور ہو رہے ہیں, اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی اس طرح گرو نہیں کر پا رہی جس طرح ہونی چاہیے. تو ول کم بیک, we'll take a short break and we'll come back and we'll take more questions on this topic inshallah. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے, سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے. ویلکم بیک ناظرین. اور 14 اگست کا پروگرام ہے, ماشاءاللہ بہت خوشی کا دن ہے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسے نعمت سے نوازا ہے. پاکستان کی تیاریوں میں لوگ مصروف ہیں. تو وی کم بیک ٹو آور ٹاپک. ندیم صاحب کی طرف جاؤں گا میں دوبارہ
کہ نجم صاحب کنٹینیوئنگ ود دیٹ، تو اب آپ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے معیشت کا امپیکٹ تو ہے اوور آل جو کنڈیشن ہے ملک کی اس کے اوپر، لیکن کیا 2 یا 3 کوئی ایسے میجر پوائنٹ جو بہت ضروری ہیں اکانومی کو رائٹ ٹریک پہ لانے کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں ویری بریفلی؟ ایک تو بات یہ ہے کہ وی شوڈ ٹیک اٹ ویری پازیٹیو کہ تھنگز آر ایکچولی چینجنگ، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس میں سے جیسے میں نے ابھی بات کیا ہے کہ ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں وہ گرو کیے ہیں، جس کو پہلے سپورٹ نہیں تھی اب گورنمنٹ لیول پہ ان کو سپورٹ ہونا شروع ہوئی ہے، ان کی ریکگنیشن ہوئی ہے. جو ایکسیس ٹو کیپٹل تھا وہ مشکل ہو گیا تھا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے لیے کہ پیسے کہاں سے آئیں، ہم کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب ان کے لیے سسٹم بنے ہیں، اور ایک کلچرل چینج آئی ہے کہ اپنا کاروبار کیا جائے. یہ ہوپ جو ہے یہ الٹیمیٹلی یہ جو چینج ان دا ٹرینڈ ہے یہ ہوپ ہے پاکستان کے لیے، دس ول میک اسٹرانگر پاکستان. لیکن ندیم صاحب اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جو پاکستان وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے اور چیزیں اور پروسیس چینج نہیں ہو رہی تو وہ انٹرپرنور کو ڈیفیکلٹیز تو آئیں گی پھر اس کے لیے. جی آپ بالکل صحیح ہے. اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ہم انڈیکس پہ اوپر نہیں جاتے ہیں کہیں پہ تو فار شیور وہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے امپروو کیا اس میں. ہمارا جو پچھلے کچھ سالوں سے ہمارا ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے یہ امپروو ہوا ہے، اور ہمارا انفراسٹرکچر بھی بیٹر ہوا ہے، لیکن اس پہ اور کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے. جیسے ہمارا بہت بڑا سورس ہے ریسورسز کا وہ ہے ایکسپورٹس، اور ایکسپورٹ میں ہم بڑے عرصے سے کاٹن میں لگے رہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ایک سٹیج پہ جب جے سی پینی بند ہوا، بینکرپٹ ہوا، تو آل آف اے سڈن ہمارے کاٹن ایکسپورٹر کے لیے کسٹمر نہیں مل رہا تھا مارکیٹ سے. تو ایک پروڈکٹ میں اگر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یا کچھ ہم مینگو اور اورنجز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو بہت لمیٹڈ ہمارے پاس کراپس ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے. ہمارے پاس بہت ڈائیورسیفائڈ آئٹمز ہی نہیں ہیں جن کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں. لیکن اب جو چینجز آئی ہیں، ابھی آپ دیکھیں لاسٹ ایئر میں ہمارا جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایکسپورٹ ہوا ہے وہ 45% گرو کیا ہے، جبکہ آئی ٹی کی مارکیٹ میں انڈین ڈومینیشن تھی بہت اسٹرانگ. لیکن اب پاکستانی جو ینگسٹر آئے ہیں انہوں نے آ کے سروس سیکٹر میں ایکسپورٹ کی ہے، اور انہوں نے بریک تھرو کیے ہیں، اور بریک تھرو اتنا بڑا کیا ہے کہ ایک سال میں 45% ہم نے گرو کیا ہے سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ میں، وچ از اے بگ ہوپ فار دا کنٹری. اس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ایگریکلچر سیکٹر تھا، کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل ایگریکلچر سیکٹر تھا وہ یہی تھا کہ سوائل سے جو چیزیں بنتی ہیں، جیسے رائس بنتا ہے تو ایکسپورٹ کر لیں. لیکن اب جو نئے ٹرینڈ بنے اس میں آ کے فارمنگ میں اب نوجوان آئے ہیں جنہوں نے آ کے فش فارمنگ شروع کیا ہے، شیپ فارمنگ شروع کیا ہے، ڈیری کا کام سٹارٹ ہوا ہے، ملک کی پروڈکشن میں اور ایکسپورٹ میں کام شروع ہوئے ہیں. اولو میں ہم دیکھیں پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے اولو کی پروڈکشن پہ بڑا کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو ایکسپورٹر ہے ورلڈ میں اسپین ہے. اسپین از پروڈیوسنگ سم ویئر اراؤنڈ 50% آف دا ٹوٹل آئل. لیکن اولیو آئل کی اولیوس کی جتنی پاکستان میں کلٹیویشن ہوئی ہے، جتنی لینڈ ہم نے اس کے لیے یوز کیا ہے، وچ از مور دین اسپین ایون. اور ہم اٹالین گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ ہم اس کو یہاں پہ یہ نئے ٹرینڈز ہیں، اور نئے ٹرینڈ ہیں اکانومی میں، اور یہ الٹیمیٹلی جو اس کا کیومولیٹو امپیکٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اکانومی اسٹرانگ ہوگی، پاکستان اسٹرانگ ہوگا، ایک برائٹر پاکستان ملے گا، اور آنے والی نسلوں کا جو ایک کلچرل چینج ملے گی کہ صرف نوکری کرنے کے لیے پڑھنا نہیں ہے. یہ اتنا بڑا براڈ ہرائزن ہمیں ملا ہے، جب ہم نے آنکھیں کھولی تو یہ چیزیں ملی تھیں، اور اس میں سے لوگ ایکسل کریں گے. تو دیز آر دا ہوپس ڈیفینیٹلی. یس اوکے چلیں تو اف یو سمرائز کہ جو ایک تو آپ نے آئی ٹی کی بات کی، دوسری آپ نے فارمنگ میں جتنی ورائٹی ہوئی ہے یہ پہلے نہیں تھی ہمارے پاس. اچھا تو یہ جو میجر فیکٹرز ہیں جو ڈرائیو کریں گے پاکستان کنٹری کی اکانومی کو. اور ایکسپورٹ میں ہم نے بہت جو آئٹم پہلے کنونشنل آئٹمس تھی ان میں ہم نے نئی آئٹمز ہم نے ایڈ آن کی ہیں، جس کی وجہ سے کنٹری کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی. اوکے اب چلتے ہیں فیصل الوی صاحب کی طرف. فیصل صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں پاکستانی کمیونٹی کے سپورٹ کے لیے، ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کا جو پاکستان ہے، کیا یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایسے ہی پاکستان کا خواب دیکھا تھا، کیا اس کی عکاسی کرتا ہے آج کا پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا شکر گزار ہوں، تاج بھائی کا بھی، جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو موقع فراہم کیا کہ اپنی چند گزارشات پیش کر سکوں.
اچھا، قائد اور اقبال، قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب یہاں ایشیا کا پہلا باشندہ جو ہے مسلمان ہوا تھا، اسی دن پاکستان بن گیا تھا۔ ہمارے جو ہیں شاعر مشرق، عظیم مفکر، مصور پاکستان علامہ اقبال علیہ رحمہ، وہ جو ہیں پاکستان دو قومی نظریے کے بڑے پرچاک تھے۔ شروع میں جو ہمارے لیڈران تھے، جب انہوں نے اصل میں اگر بیک گراؤنڈ میں ہم تھوڑا سا جائیں تو 1000 سال جو مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی اور اس کے بعد انگریزوں نے حکومت شروع کی تقریباً 150 سال، اور اب ہندوؤں نے کا دل تھا کہ جو 1000 سالہ جو مسلمانوں میں حکومت کی ہے ہم اس کا بدلہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے لیں۔ تو ہمارے لیڈران نے شروع میں تو جیسے قائد اعظم کانگریس میں شامل رہے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کانگریس سے جب دیکھ لیا کہ یہ ہمیں جو ہے نا ان کے نیت میں کچھ اور ہے، فطور ہے، تو پھر ان سے علیحدہ ہو گئے اور عظیم جدوجہد شروع کی۔ اس کے لیے جو ہے ان کے مقاصد کیا تھے؟ مقاصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہو جس میں مسلمان اپنی آزادی سے اپنا رہن سہن، اپنے معاملات، اپنی تجارت، اپنی جو بھی اس قسم کی چیزیں ہیں وہ آزادی سے کر سکیں، تو اور اپنے اسلام کے جو سنہری اصول ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اس کے لیے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ان کی لازوال شاعری، فرماتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اور آخر میں فرماتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو فیصل بھائی یہ بتانا کہ آج کا جو پاکستان ہے کیا وہ خوش ہو رہے ہوں گے؟ مطلب آج جو ترقی کا لیول ہے جو یہ ان یور ویو بس انفارچونیٹلی، بہرحال یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بالکل امید ہوپ یہ قائم ہے، لیکن بدقسمتی سے جو دیکھیں نا ہمارا اس وقت جو ہندوستان کے مسلمان تھے انہوں نے اس قسم کی قربانیاں دی۔ کس لیے قربانیاں دیں؟ انہوں نے دی اسلام کے لیے، انہوں نے دی اسلامی نفاذ کے لیے، انہوں نے دی کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق ایک آزاد معاشرے میں گزار سکیں۔ ہندوؤں کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتے تھے، ہندو کروڑوں ان کے لاکھوں جو بت تھے، ہم ایک اللہ کو پوجنے والے تھے، تو ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے، تو اتنے لٹے پوٹے اپنے ساری جائیدادیں انہوں نے قربان کی۔ وہ کس لیے کی؟ تو یہ اب انفارچونیٹلی قائد اعظم علیہ رحمہ جو علامہ اقبال تھے وہ بھی 1938 میں چلے گئے اللہ کے پاس۔ اس کے بعد قائد اعظم 1 سال زندہ رہے، وہ بھی چلے گئے۔ پھر لیاقت علی خان کچھ بہتر تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو جنرل تھے ہمارے، جنرل افتخار، وہ بدقسمتی سے وہ لاہور سے کراچی جا رہے تھے، ان کا طیارہ تباہ ہو گیا اور وہ بھی، اور پھر ایسے ہاتھوں میں آ گیا جنہوں نے ٹریک سیدھا پاکستان کو اتار دیا۔ لیکن میں جو آپ کی باتوں سے سمجھ پایا ہوں فیصل بھائی کہ ڈیفینیٹلی بہت قربانیوں سے، بزرگوں کی قربانیوں سے پاکستان بنا ہے، اور جس کنڈیشن میں بھی ہیں لیکن ہم اس طرف جا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم ان کی خوابوں کو پورا کرنے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم ریکوگنائز کیے جائیں گے ایک عظیم قوم کے طور پر دنیا میں، چونکہ پوٹینشیل ہے ہمارے اندر، جو قربانیاں دی گئیں اس کے بیسس پہ۔ دس از واٹ آئی کنکلوڈ فرام یور ٹاک۔ اچھا، مجاہد صاحب کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ مجاہد صاحب وہیں سے شروع کروں گا، چونکہ یہ مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ جی ہم ایک تو مسلمان قوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اتنی قربانیوں سے پاکستان بنا ہے، ہمارے جو اخلاقی اقدار ہیں ان کے اندر تبدیلی۔ اب اس کی جیسے مثال ہے کہ دیکھیں ہم ٹاک شو میں، پرائیویٹ محفلوں میں سیاست دانوں کو اور دوسرے کرپٹ لوگوں کو تو بہت کنڈیم کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، ان کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے۔ لیکن جب ہمیں خود موقع ملتا ہے، جب ہم سرکاری افسر بن جاتے ہیں، ایک عام آدمی، تو ہم بھی اپنی مراد کا غیر ضروری ناجائز استعمال شروع کر دیتے ہیں، رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر، ایون مڈل کلاس کے یا عام جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو ہم فارماسیوٹیکل کمپنیز سے جو تحائف لے کر، فورن ٹرپس لے کر وہ دوائیں پرسکرائب کرتے ہیں جو اتنی مؤثر نہیں ہوتی ہیں، دوسری اس سے زیادہ مؤثر دوائیں موجود ہوتی ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے، بہت عام سی بات ہے۔ تو دیکھیں نا، اور یہ پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے ڈاکٹرز کا۔ اسی طرح عام آدمی جب سرکاری نوکری جوائن کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید سرکاری نوکری کے اندر کام کم کرنا پڑے گا
اور مطلب ہے کہ وہ اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوتا. تو مجاہد صاحب اگین اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ تاج دیکھیے میری بات سنیں جی. میں آپ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 14 اگست اور پوری قوم خوشیاں منا رہی ہے, آزادی کی دن جو ہیں الحمدللہ ہم مبارکباد پیش کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا آپ سے کے ساتھ بالکل اختلاف کرتے ہوئے میں ایک دوسرا پہلو دیکھتا ہوں. جی. کتنی پرسنٹیج ہے ڈاکٹروں کی جو کہ تحائف لیتے ہیں اور وہ وزٹ کرتے ہیں اور جو غلط دعائیں دیتے ہیں, کتنی پرسنٹیج ہوگی؟ یقین جانیے اٹس ویری ویری مائنر. پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے. میں اپنی قوم کو, میں نے دنیا بھر کی سفر کیے ہیں, دنیا بھر کی قوموں کو دیکھا ہے. آپ یقین جانیے, آپ یہ کہتے ہیں نا ہمارا یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے, اور خاص طور پر اس کے اندر معذرت کے ساتھ بعض اوقات ہمارا سوشل میڈیا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا اچھالتے ہیں. وہ پازیٹیو باتیں بھی دیکھیں. میں نے ان ڈاکٹروں کو بھی دیکھا ہے جو کہ دن رات مریضوں کی فری خدمت کرتے ہیں, جو ان کے گھروں میں جا کر دعائیاں سرو کرتے ہیں, کوئی فیس نہیں لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر جتنی چیریٹی آرگنائزیشن ہیں, کتنے لاکھوں لوگوں کو دسترخوان لگے ہوئے ہیں, کھانے کھلائے جاتے ہیں, ان کی خدمت کی جاتی ہے, کتنی بیوائیں ہیں, کتنے یتیم خانے ہیں, کتنے ایسے کام ہیں جو خیر کے کام ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. ہم ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے عام طور پر یہی بات, اور یہ ہمارا ایک تصور بیٹھا ہوا ہے جی خدا نخواستہ پاکستانی. ہم نے دوسری قوموں کو بھی دیکھا ہے, وہاں بھی بددیانت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بے شمار لوگ. تو اس لیے میرے نزدیک کالی بھیڑیں ہر جگہ ہیں, لیکن ان کی پرسنٹیج بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے. ہمارا جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے میڈیا کے تھرو, اور میں خاص طور پر پیغام ٹی وی کے ذریعے پیغام دینا چاہوں گا اپنی قوم کو, اپنے عوام کو, اپنے نوجوانوں کو. ہماری قوم سپر قوم ہے, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اور اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. ہمارے خمیر کے اندر خیر ہے, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, ہم نے لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے خیر سوچنی ہے. دیکھیے میں عام طور پر ایک میسیج دیا کرتا ہوں, اور آج بھی میسیج وہ دینا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِنَ النَّاسِ مُفَاتِحَ الْخَيْرِ مَغَالِیقَ لِلشَّرِّ, کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس خیر کی چابیاں ہوتی ہیں, اور وہ خیر کے دروازوں کو کھولتے ہیں, مغاليق للشر, شر کے دروازوں کو بند کرتے ہیں. ہم نے شر کے دروازوں کو بند کرنا ہے, خیر کے دروازوں کو کھولنا ہے. میری قوم جو ہے, اور اس کی میجارٹی ایسی ہے الحمدللہ جو خیر کے دروازوں کو کھولتی ہے. جا کے دیکھیں پاکستان کے طول و عرض کے اندر الحمدللہ مساجد, مدارس کے ماشاءاللہ جال بچھے ہوئے ہیں خیر کے کام کرنے والے. ٹھیک ہے ہر جگہ پہ غلط کام کرنے والے موجود ہوتے ہیں, لیکن ان کی میں یہ کہتا ہوں, میں اس نجد کے اندر, اس سعودی عرب کے اندر, جس کے اندر ماشاءاللہ 25-26 لاکھ پاکستانی یہاں پر موجود ہیں, سعودیوں سے جا کے پوچھیں پاکستانیوں کا کیا ہے. یقین جانیے واللہ میرا بے شمار لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. آج ہماری یہاں پہ ملاقات ہوئی ہے, آپ نے ہماری الحمدللہ عزت دیکھی ہے کہ نہیں؟ مجھے یعنی یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آج ہم یہاں پہ آئے ہیں, ہمیں ان لوگوں نے کتنی عزت دی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستانی قوم بحیثیت مجموعی اس کو وہ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اسی لیے تو ان کو بلاتے ہیں نا. اگر خدا نخواستہ یہ کرپٹ قوم ہو جس طرح لوگوں کا اور میڈیا کا دعویٰ ہے, اور لوگ یہ بات کہتے ہیں, تو پھر پاکستانی 25-26 لاکھ آدمی یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم وہ قوم ہیں جو محنتی قوم ہے, ہم وہ قوم ہیں جو ایماندار قوم ہے, ہم وہ قوم ہیں جن کی اخلاقی اقدار بہت بلند ہیں. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حاصل کی ہے, اور انشاءاللہ میں آپ کو بی شور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا معاشرہ, صرف اتنی سی بات ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی ہوا دیتے ہیں اور اتنا اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ جو خیر کی قوتیں ہیں وہ دب جاتی ہیں. نہیں, ہم نے اس میڈیا کے ذریعے جو خیر کی قوتیں ہیں ہم کہ ان کو ہوا دینی ہے, ہم نے ان کو حمایت کرنی ہے, ہم نے ان کو سپورٹ دینی ہے, ہم نے ان کو کہنا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں, اور جو شر کی قوتیں ہیں ان کو دبانا ہے. اور انشاءاللہ بی شور پاکستان بنا ہی اس لیے ہے, پاکستان, اور وہ مجھے اس کو بات یاد آ گئی,
پاکستان ہمارے لیے ہے, ہم پاکستان کے لیے ہے, پاکستان کے لیے ہم جانے دینے کے لیے قربان ہیں, تیار ہیں انشاءاللہ. اور میری قوم جو ہے وہ دنیا کی سپر قوم ہے انشاءاللہ. That's very good. بہت شکریہ تاج. یعنی میں اس بارے میں جذباتی بھی ہوں, اور میں اپنی قوم کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ انتہائی زیادہ محبت کرتا ہوں. آخری بات انشاءاللہ, اور وہ یہ ہے, آزادی کی قدر کیجئے. ان لوگوں سے پوچھئے, وہ مجھے یاد آ گئی بات, وہ فلسطینی اور پاکستانی کی لڑائی ہو گئی آپس میں. تو پٹی صاحب ہوا یوں, اور پاکستانی بیچارہ عام سا نارمل سا مزدور آدمی تھا, اس کو عربی وربی بھی نہیں آتی تھی. تو وہ جو تھا نا فلسطینی, اس نے غصے سے اس نے کہا انت مخ معافی. اس نے کہا نا مخ معافی انت بلد معافی. یعنی اس نے کہا میرا, تو کہتے میرا مخ معافی, اس نے کہا میرا مخ معافی ہے لیکن تیرا پاس ملک نہیں ہے, میرے پاس آزاد ملک ہے. بہت بڑی بات. مجھے صاحب ایز یوزول یو ویری آپٹیمسٹک, یو ویری پازیٹیو, اینڈ آئی ایگری کہ ہر جگہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی آ رہی ہے, اور لوگوں میں بھی شعور بڑھ رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی مطلب آئی ایگری ود یو. اب ہم تھوڑا دوبارہ فیصل بھائی کی طرف چلتے ہیں, ٹو کنٹینیو فرام ویئر وی اینڈڈ. فیصل بھائی, وہ بات ہو گئی, تھوڑا بریفلی یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو نوجوان ہیں وہ کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, یا پاکستانی عوام انڈیویجولی کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے پاکستان کی ترقی کے اندر, یا ہمارے جو لیڈر جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور خواب دیکھا تھا, ان کے خواب کو پورا کرنے میں. جزاکم اللہ خیر. اچھا, آپ اصل میں ایک حدیث مبارکہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اگر ایک مسلمان کے پاس جو ہے امن ہو, اگر آپ کے پاس امن ہو اور ایک رات کا آپ کے پاس کھانا ہو, تو آپ سمجھے آپ کو دنیا جہاں کی نعمتیں آپ میسر ہیں. یہ ان سے پوچھئے جو قومیں ہیں جی غلام ہیں, جن کو بیچاروں کو رات کا نہیں پتہ ہوتا, آپ برما سے, فلسطین سے, کشمیر کے لوگوں سے ہیں جی. اس ملک کی یقیناً ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ میں یہ جو سعودی عرب میں ہم لوگ رہنے والے ہیں, یقین کریں ہمیں تو ہر روز نفل ادا کرنے چاہیے. ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں, ہماری فریجیں کھولیں بھری ہوئی ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, فروٹس ہیں, دیگر اشیاء پڑی ہوئی ہیں. ہم اپنی وارڈروب کھولیں, اس میں درجنوں کپڑے ہیں. ہم بعد دیکھیں گاڑیاں ہیں جی. اور جب گھر سے ہم باہر نکلتے ہیں, ہمیں یعنی دنیا میں اس وقت 10-20% لوگوں کو صاف پانی میسر ہے, اور ہمارے لائن لگی ہوتی ہے پانی کی. تو یہ پاکستان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور دیکھیں, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو وہ جو ہے فرد کا کردار بڑا بنیادی ہوتا ہے. اور اس میں چونکہ وقت کم ہے, میں 3 جو کردار ہیں بنیادی ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے جو ہے دیکھیں 3 بہت بنیادی کا, ایک تو والدین ہیں, ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اپنے بچوں کی تربیت میں. دوسرا جو ہے اساتذہ کرام, وہ اپنے کردار سے تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے علماء کرام. یہ میں حساب لگا رہا تھا, ایک آدمی کی اگر عمر 60 سال ہے نا, تو وہ علماء کرام کے پیچھے تقریباً 3000 جمعے پڑھتے ہیں. ہاں جی, اگر 3000 جمعے پڑھ کے بھی وہ ان کی حالت تبدیل نہیں ہوتی, اس میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے. تو یہ تینوں بہت اچھا فیصل بھائی. تو آپ کو میں سمرائز طے کروں گا, تو آپ کہہ رہے ہیں والدین کا رول, اساتذہ کرام کا رول اور علماء کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ نوجوان کو اور پاکستان کی عوام کو کس طرح امپروو کرتے ہیں, ان کی اصلاح کرتے ہیں تاکہ وہ پاکستان کی ترقی میں کام آ سکیں. تو وی ول گو ٹو اندر بریک, لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ پھر یوم آزادی منا رہی یہ قوم, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس دن کو ہمیں صرف ہلڑ بازی میں نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں اور تجدید عہد کرنے میں گزارنا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے ہر شخص کو انڈیویجولی کہ ہم کس طرح پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہر کوئی یہ سوچتا رہے کہ جب پوری قوم ٹھیک ہوگی تو میں ٹھیک ہوں گا, یا حکومت ٹھیک ہوگی تو میں ٹھیک ہوں گا, تو پھر کوئی ٹھیک نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. ود دس وی ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی بیک, اور پھر ہم مزید کوشچن لیں گے. تاج, ہم کیوں نہ اس موقع پر پاکستانی قوم کو زندہ باد کا نعرہ دیں. پاکستان زندہ باد, زندہ باد, پاکستان پٹی صاحب زندہ باد. سہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد,
قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد سونی دھرتی اللہ رکھے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد سونی دھرتی اللہ رکھے. ویلکم بیک ناظرین. تو بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے ماشاءاللہ. بہت ہمارے جو معزز مہمان گرامی ہیں انہوں نے بہت آگاہی دی ہے. میں اب مجاہد صاحب کی طرف دوبارہ جاتا ہوں. مجاہد صاحب، پاکستان کی استحکام کی بات ہو، پاکستان کی ترقی کی بات ہو اور سعودی عرب کا ذکر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں مجھے یاد ہے کہ بلکہ یہ فیکٹ ہے ابھی کی کہ پاکستان کی جو فورن ریمیٹنسز ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بیک بون ہے. پاکستان کی ٹوٹل فورن ریمیٹنس جو ہے اراؤنڈ $19 بلین ہے. اس کا 23% سعودی عرب سے جاتا ہے. یعنی سعودی عرب میں جو مقیم پاکستانی ہے وہ اپنے خون پسینے سے کما کے بھیجتے ہیں، لیکن سعودی عرب از دا کنٹری جہاں کے میجر ریمیٹنسز جاتی ہیں. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور جب بیرونی طاقتوں نے ہم پہ پابندیاں لگائی تھی تو یہی سعودی عرب تھا جس نے ڈیفرڈ پیمنٹ بیسس پہ آئل کی فراہمی جاری رکھی تھی. اور تیسری، جب بھی پاکستان فورن ریزرو کے خطرناک لیول پہ پہنچا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی حکومت نے فورن ریزرو اسٹیٹ بینک میں رکھوایا جس سے ہماری حالت بہتر ہوئی ہے. تو تاریخی طور پہ تو بہت ہی مثالی دوستی رہی ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوستی جو ہے صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ کیا دشمن قوتیں اس دوستی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یا اور اس پہ ہم کس طرح پاکستانی حکومت نمرود آزما ہو رہی ہے اس سے، اور آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں اس دوستی کو؟ تاج دیکھیے، سعودی عرب اور پاکستان یہ دو ایسے ملک ہیں جو کہ جن کی محبت، جن کی دوستی ہمالیہ سے زیادہ بلند اور سمندر کے پانیوں سے زیادہ گہری ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ الحمدللہ مسلسل محبتیں اور تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا اس ملک کے اندر کم و بیش 25 سے 26 لاکھ پاکستانی یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اس ملک کو ڈیولپ کرنے میں، اس ملک کو ترقی دینے میں، اس ملک کو بلند کرنے میں پاکستانیوں کا بہت گہرا کردار ہے. بے شک. اسی طریقے سے سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ تعلق، محبت، پیار، یہاں کے خادم الحرمین شریفین، ولی عہد، یہاں کی حکومت، یہاں کے عوام، انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو خدمات اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور پاکستان کو جو تعاون دیا ہے ہر مشکل وقت پہ. میں کہتا ہوں جی کوئی مشکل وقت اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر زلزلہ آ گیا ہے، پاکستان کے اندر بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب آ گیا ہے، پاکستان کو جیسے ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ ایٹمی دھماکہ کیا، پوری دنیا ہمارے مخالف ہوئی، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے دوست و دشمن کی تمیز کرنے والی قوم ہیں. یہی وجہ ہے. اور پھر میں ایک اور بات بھی کہوں گا، میرا تعلق اس ملک کے ساتھ صرف مالیاتی طور پر نہیں ہے. یہاں پہ حرمین شریفین ہے، یہاں پہ مکہ ہے، یہاں پہ مدینہ ہے، یہاں تو میرا ایمان ہے بھائی. مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں مجھے رزق بھی ملتا ہے، یہاں مجھے ایمان بھی ملتا ہے، یہاں مجھے دین بھی ملتا ہے، یہاں مجھے دنیا بھی ملتی ہے. اور صرف مجھے نہیں، ہر پاکستانی جا کے پاکستان کا کوئی چھوٹا سا بڑا امیر غریب اس سے پوچھو تو وہ کہے گا میں نے حرمین شریف جانا ہے، میں نے مکہ مکرمہ جانا ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے. اس لحاظ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات الحمدللہ بہتر ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں. اور اس موقع میں یہ عرض کر رہا ہوں، سابقہ حکومتیں ہوں یا موجودہ حکومت ہو،
ہماری حکومتوں نے ہر دور میں الحمدللہ سعودی حکام کے ساتھ اور سعودی حکومت میں بھی پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستانی حکومت کے ساتھ الحمدللہ وہ ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، جی اور انشاءاللہ یہ جو دشمن ہے نا جی، مخالفین، وہ تو چاہیں گے کہ ان کے درمیان دراڑیں پڑیں، یہ محبتیں نہ رہیں، یہ ان کے درمیان جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی سمجھدار، اور پھر خاص طور پر ابھی چند دن یعنی ایک ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں نا، یہاں کے وزیر خارجہ الحمدللہ وہاں پر پاکستان گئے ہوئے تھے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل اور وزیر اعظم پاکستان کا عمران خان صاحب کا یہاں پہ آنا، ہمارے جو فوجی سربراہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کا یہاں پہ آنا، یہ آپس میں معاہدے، یہ آپس میں تعلقات، یہ آپس میں روابط، یہ ساری چیزیں کیا ثابت کرتی ہیں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ الحمدللہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ دشمن جو ہے نا جی، وہ تو اس کا منہ کالا والی بات ہے جی، دشمن کا منہ کالا ہے جی، الحمدللہ انشاءاللہ، اور ہم جو اس ملک کے اندر ایک مدتوں سے رہ رہے ہیں، ہاں ہم یہ کہتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں، یہ ملک واللہ تاج، میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو خوشی سے اس ملک کو چھوڑنا چاہتا ہو، جو بھی اس ملک کے اندر رہ جاتا ہے وہ اس ملک کے اندر الحمدللہ انتہائی، اس لیے ہم خادم الحرمین شریفین، ولی عہد، یہاں کی حکومت، یہاں کے عوام، ان کے انتہائی شکر گزار ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، ان کا دفاع کرتے رہیں گے، اور ان کی جو پالیسیز ہیں جو خاص طور پر ہمارے حق میں ہیں بھائی، یہاں ہم امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، مزے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالکل مجھے صاحب بہت اچھا آپ نے کہا کہ یہ دوستی اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے دشمنوں کی، اور یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گی، یہ صرف معاشی بنیادوں پہ نہیں، یہ ایمان کی بنیاد پہ قائم بھی ہے روحانی طور پر۔ بالکل۔ مجھے صرف دوبارہ آؤں گا میں آپ کی طرف، لیکن اس سے پہلے پھر میں بھٹی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ بھٹی صاحب، معیشت پہ اگین پاکستان کے بجٹ کا ایک کافی بڑی رقم، بڑا حصہ جو ہے وہ دفاعی اخراجات پہ لگ جاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے جو دوسرے شعبے ہیں جیسے تعلیم اور دوسرے وہ جو ہے اگنور ہوتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ پاکستان کی دوسرے شعبوں کی پسماندگی کا باعث ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ شوڈ کنٹینیو؟ دیکھیے میرا جواب تو ہے نو۔ جی، اب تھوڑی میں اس کو ایکسپلین کروں یا اس کے ٹائم کا تھوڑا سا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں پاکستان کے، وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ جاننے کے لیے کہ ہمیں ڈیفینس پہ کتنا بجٹ ایلوکیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک بگر اینیمی، ہمیں انڈیا کے ساتھ اینیمیٹی ہماری چل رہی ہے لانگ ٹائم ناؤ، اور ہماری جو ڈیفینس پہ اسپینڈنگ ہے وہ سم ویئر اراؤنڈ 8.5 بلین ڈالر ہم خرچ کرتے ہیں۔ صرف انڈیا ایک اینیمی جس کے ساتھ ہمارا پرابلم چلتا ہے، وہ 45 بلین ڈالر اسپینڈ کرتا ہے ڈیفینس کے اوپر۔ اب ہم نے ان کو کمپیٹ کرنا ہے، اور اب ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں وہ کانسیکوینس کا بھی سمجھ جائے۔ ہمیں افغان بارڈر پہ پرابلم ہے، وہاں ہمیں آرمی ڈپیوٹ کرنا پڑتی ہے، وہاں ہمیں ویپن لے کے جانا پڑتے ہیں۔ ہمیں ایران بارڈر کے اوپر بھی اپنی آرمی ڈپیوٹ کرنا پڑتی ہے۔ ہم جیو پولیٹیکلی ایسی سرکمسٹانسز میں ہیں جہاں ہماری آرمی ہونا انیویٹیبل ہے، اس کے اوپر اسپینڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ جو سارا ہم خرچ کرتے ہیں یہ پاکستان کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے، اور اس سیفٹی نیٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی جو ساری پروگریسو کام ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، وہ اس صورت میں ہی ہو سکتی ہیں اگر ہم سیف ہوں۔ اس میں جو ہوپ ایک ہمارے پاس ایک بڑا اچھا نکلی ہے وہ یہ ہے جو سی پیک، وہ جو پولیٹیکل ہماری لوکیشن ہے اس میں سی پیک ایک بڑا گیم چینجر آیا، اور ہمارا خیال ہے کہ 700,000 جاب اس کی وجہ سے نکلیں گی، 2.5% ہماری جی ڈی پی انکریز ہوگی، اور یہ اس لیے ہوا کہ ہم وہ کاشگر سے لے کے گوادر تک ہمارا جو ایک روٹ چائنا سے نکلے گا، اس میں ہماری اکانومی جو ہے وہ ایکسل ہوگی۔ جو ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوپ ہم دینا چاہتے ہیں یوتھ کو، تو یہ ساری ہوپس ہیں۔ اور پاکستان کی فوج، جیسے ابھی مجاز صاحب بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی فوج یہ صرف ہماری سیفٹی نہیں ہے، ہماری پرائڈ بھی ہے۔
اور صرف ہماری پرائڈ نہیں ہے بلکہ مجاز صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ مسلم کنٹری موو کرتے ہیں, ساری مسلم امہ پاکستان کی فوج کو اپنی پرائڈ سمجھتی ہے. صحیح ہے جی, ٹھیک ہے, تھینک یو. اب سمجھ میں آ گیا اپنا بھٹی صاحب. تو مطلب ہے کہ دفاعی بجٹ از ویل جسٹیفائڈ اینڈ اٹ از ریکوائرڈ ایٹ دا مومنٹ کنسیڈرنگ کہ جو صورتحال ہے اور دوسری چیزیں. فیصل صاحب ویری کوئکلی 14 اگست کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں, پروگرام ختم ہونے والا ہے. تو جی اس حوالے سے میں اپنی یوتھ کو خاص طور پہ پاکستان کی پیغام دینا چاہوں گا, کیونکہ سوچ جو ہے اس سے رویے بنتے ہیں اور رویوں سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تو اپنے جو ہے نا سوچ میں مثبت سوچ لائیں. بدقسمتی سے ہمارے جو آج کل سوشل میڈیا میں طوفان بدتمیزی بپا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے. انتہائی پڑھے لکھے لوگ, اچھی بھی چیزیں آتی ہیں اس میں, یہ نہیں کہ, لیکن انتہائی پڑھے لکھے پی ایچ ڈی قسم کے لوگ میں نے دیکھے ہیں, ان کے کمنٹس پڑھ کے دکھ ہوتا ہے یعنی. اور اس کو رویے کو چینج کرنا پڑے گا, ورنہ یہ آگے جا کے انتہائی خطرناک ہیں جی ثابت ہوگا. تو میں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ اپنے رویوں میں مثبت سوچ لائیں, پازیٹیو سوچ جو ہے نہ لائیں. اسی سے معاشرہ جو ہے انشاءاللہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا. جی تھینک یو فیصل صاحب. جی بھٹی صاحب کوئکلی ان جسٹ 1 منٹ. میں فیصل صاحب کی بات ہی کو آگے بڑھاؤں گا کہ میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پروموٹ ہوتی ہے. پاکستان کے معاشرے کے اندر بے شمار مثبت چیزیں ہیں, ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک آپ کا ہے, اس کے اندر ہوپس ہیں, ہمارا فیوچر برائٹ ہے, ہمارا پاس برائٹ رہا ہے, فیوچر برائٹ ہوگا. اس کو اپنا گھر سمجھیں, اس کے اوپر پوری اپنی توانائی لگائیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے. تھینک یو بھٹی صاحب. مجاہد صاحب اگین کپل آف منٹس, کچھ منٹ رہ گئے ہیں, تو آپ ماشاءاللہ بہت پازیٹیوٹی کریٹ کیا آپ نے, اور یہ تو 14 اگست کا پروگرام ہے. تو آخری میسج آپ اس دن کے حوالے سے کیا دینا چاہیں گے عوام کو؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان ہمارا پروگرام سارا جو ہے جی وہ اسی طرف ہی جا رہا ہے, اور اسی ہم نے پٹی صاحب نے بھی, فیصل صاحب نے بھی, آپ نے بھی, میں نے بھی, ہم پاکستان کو ایک اسٹرانگ, ایک متحد, ایک اعلیٰ قوم دیکھنا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ہم جو نیگیٹو چیزیں ہیں نا اس کو ہم ردی کی ٹوکری میں بالکل بالکل ہم کہیں گے ہماری قوم سپر قوم ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی مجھے اگر 1 منٹ صرف, جی جی ایک بچہ تھا وہ بہت انٹیلیجنٹ نہیں تھا, تو اس کے ٹیچر نے لکھنا شروع کیا چڑھتے اٹھتے, مثلا کہ اکرم ہی از دی بیسٹ اسٹوڈنٹ, ہی از بیسٹ اسٹوڈنٹ, وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. کرتے کرتے ایک دن آیا تو وہ بچہ واقعتاً بہت اوپر چلا گیا. جی حضرت اپنی قوم کو جس وقت ہم ڈی گریڈ کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ جی کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, یہ فلاں ہیں, تو پھر تو مورال آپ کا کم ہوگا. بالکل. دیکھیے آخری بات میں بھی عرض کروں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنی امت کو سب سے اونچا, سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ بنایا, اور یہی یوم پاکستان کا پیغام ہے کہ ہماری قوم انشاءاللہ سب سے اوپر ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم نے اوپر جانا ہے. ویری گڈ. بہت اچھا میسج مجاہد صاحب نے دیا. واٹ آئی انڈرسٹینڈ, جو میں سمرائز کروں گا کہ جہاں کریڈٹ دینا ہو وہاں ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا, جو ہمارے پازیٹیوز ہیں اس کو ہم نے دیکھنا پڑے گا, اور نیگیٹیوز کو پروپوگیٹ کرنے کی بجائے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور پازیٹیوز کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. دیکھیں قومیں ابھرتی ہیں, جیسے مثالیں ہمارے پاس جاپان سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جس طرح اوپر آیا, سوویت یونین ٹوٹنے کے باوجود رشیا نے ایک اپنی پوزیشن بنائی ہے. اسی طرح گریٹ ڈپریشن کے بعد امریکہ نے جس طرح باؤنس بیک کیا. یہ جو اکنامک میجرز ہوتے ہیں نا, جی ڈی پی اور فزیکل سرپلس اور یہ کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے جس سے ہمیشہ ہم لوگ مروب ہو جاتے ہیں. اصل چیز ہمیں یقین رکھنا ہے, امید رکھنا ہے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے, اور اپنے اوپر امید رکھنا ہے اور اپنی پازیٹیوز کو دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ ضرور ہم وہ مقام حاصل کریں گے جس کے لیے پاکستان بنا ہے. ود دس وی کم ٹو دا کنکلوژن, اور ایک دفعہ پھر تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. اور اسی کے ساتھ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. پیغام ٹی وی کا بھی بہت بہت شکریہ اس پروگرام کے لیے. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک آخری بات ایڈ کرنا چاہوں گا, میں المجد ٹی وی جو کہ گروپ آف چینلز ہے, الحمدللہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یہاں کے جو اس کے ڈائریکٹر ہیں انجینئر سعود الغنام, ان کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر موقع دیا ہے, اور ان کی وساطت سے ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں. ہم نے یہ پروگرام اتنا اچھا کیا ہے,
اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے آئندہ بھی جاری رہے گا. جی بالکل, تھینک یو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاکستان زندہ باد کا نعرہ اور پاک سعودی دوستی. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاک سعودی دوستی زندہ باد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد.